گھر اور معاشر محبتیں رہے دل میں، ہو عافیت گھر میں، ہو عافیت گھر میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ ڈیئر ویورز، ناظرین، FGN چینل یوں مختلف ٹاپکس پر کچھ نہ کچھ سلسلے آپ کی خدمت میں لے کر آ رہا ہے۔ ہم ہر ہفتے ایک خاص سلسلہ بنام اصلاح معاشرہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہو رہے ہیں۔ پچھلے 2 ایپیسوڈز میں ہم نے وہ ٹاپکس کور کیے ہیں جو کہ ہمارے انڈیویجول لیول پر بہت زیادہ امپیکٹ سوسائٹی پر رکھتا ہے، اور آج بھی شاید اسی طرح کا ایک ٹاپک ہے جو کہ انڈیویجول ایفرٹ سے سوسائٹی میں ٹرانسفارمیشن یا چینجز کا سبب بن سکتا ہے۔ اور ہاں، میں بتاتا چلوں، یہاں میں ٹرانسفارمیشن یا جو چینجز کا لفظ استعمال کر رہا ہوں یہ پازیٹیو سینس میں ہے، پازیٹیو کانٹیکس میں ہے۔ ایک کہاوت ہے، شاید اس کہاوت کو سننے کے بعد آپ میرے آج کے ٹاپک کا بھی کچھ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یوں کہا جاتا ہے، کلینلینس از ناٹ اے پروجیکٹ، رادر اٹس اے پریکٹس، اٹس اے ہیبٹ۔ یعنی صفائی ستھرائی یہ کوئی ایک دن کا کام نہیں ہے، جی ہاں، یہ عادت میں ہونا چاہیے۔ جس طرح بندہ کھانا کھانے کو لے کر ہیبیچول ہوتا ہے، یا یوں کہ کوئی ایک مختلف طرح کی لوگوں کے اندر عادتیں ہوتی ہیں، اسی طریقے سے صفائی ستھرائی یہ بندے کی عادت میں ہونا چاہیے۔ یہ سال میں ایک بار بھئی مہمان آ رہے ہیں، آج صفائی کر لیں، ہم جو ہے کل عید ہے یا کوئی ایک اور فیسٹیول ہے تو آج صفائی کر لیں، تو یہ پروجیکٹ کی طرح نہیں لیا جانا چاہیے، بلکہ صفائی ستھرائی اٹ شوڈ بی ان یور گڈ ہیبٹس، اٹ شوڈ بی ان یور کیریکٹر، اٹ شوڈ بی ان یور سیلف اٹ سیلف۔ تو ظاہر ہے کہ کلینلینس جو ہے یہ کوئی پروجیکٹ نہیں بلکہ ایک عادت ہے، اور آج کے ہمارے ٹاپک کا نام ہے صفائی ستھرائی، جس کو انگریزی میں کلینلینس بھی کہتے ہیں۔ جس طرح ہر سلسلے میں ہمارے ساتھ گیسٹ ہوتے ہیں، وہی 2 گیسٹ آج بھی ہمارے سلسلے میں شامل ہیں، اور ان کے مہکتے ہوئے خوشبودار پھولوں سے اپنے اندر اور اپنے معاشرے کے لیے بہترین مدنی پھول چننے کی کوشش کریں گے۔ جی ہاں، میرے ساتھ بنے ہوئے ہیں حاجی یوسف بھائی اکولا سے، اور ماشاءاللہ ہمارے مدنی صاحب عالم دین محمد علی مدنی فرام راجستھان۔ تو آج کے اس سلسلے کو شروع کرنے سے پہلے ایک ریسرچ جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں، جو کہ کلوریکس ایک انسٹیٹیوشن جس کی طرف سے ایک ریسرچ کی گئی 2000 لوگوں پر، صفائی ستھرائی سے ریلیٹ، چونکہ ہمارا ٹاپک ہے تو ظاہر ریسرچ بھی اس سے ریلیٹڈ ہے۔ 2000 لوگوں پر ریسرچ کی گئی، اور انہیں ٹاسک صرف یہ تھا کہ ہفتے میں صرف 1 گھنٹہ آپ کو ڈیووٹ کرنا ہے صفائی ستھرائی کے لیے، اپنے انوائرمنٹ کو صاف کرنے کے لیے جہاں آپ رہتے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ آفس میں ہیں تو یو نیڈ ٹو کلین یور آفس ان ایوری کارنر۔ آپ گھر میں ہیں تو آپ گھر کو صاف کر لیں، 1 گھنٹہ آپ کو دینا ہے۔ جو رزلٹ تھا ٹریمنڈس، آؤٹ کلاس، یعنی میں جب پڑھ رہا تھا اس کو تو میرے لیے یہ بڑی حیرانی کی وجہ تھی۔ ناظرین آپ بھی سنیں، یوسف بھائی، ان 2000 لوگوں پر، مولانا صاحب 2000 لوگوں پر ریسرچ کرنے کے بعد یہ ملا کہ ہفتے میں صرف 1 گھنٹہ اگر کوئی بندہ صفائی ستھرائی کے لیے دے تو 53% یعنی 53% اپروکسیمیٹلی اس کی خوشی میں یعنی ہیپینس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، 53% اپروکسیمیٹلی، یعنی یہ ایک سبب بن سکتا ہے اپنے خوشی میں اضافے کا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ یعنی خوشی تو ایک مینٹل اسٹیٹ ہے نا جی بھائی، مینٹل اسٹیٹ ہے، جیسے کہتے ہیں نا آپ 6 دیکھ رہے ہو یا 9، اٹ ڈیپینڈس آن یور مینٹل اسٹیٹ ویئر ایور یو آر اسٹینڈنگ رائٹ ناؤ۔ تو وہی ہے کہ مینٹل اسٹیٹ ہے، اور بندے کی مینٹل اسٹیٹ صفائی سے اور بہتر ہو جاتی ہے۔ شاید اس ریسرچ سے ہم یہ لے سکتے ہیں کہ جو ناظرین پریشان رہتے ہیں، اچھا ایک اور چیز میں نے پڑھی اس کے ساتھ کہ ڈپریشن یا اوور تھنکنگ کو صحیح کرنے کے لیے، ظاہر ہے یہ 100% کیوریبل نہیں ہوگا لیکن اثردار ہے صفائی، اثردار، یعنی مینٹل ایبیلٹیز کو بڑھانے کے لیے بھی صفائی اثردار ہے۔ اور پڑھنے والے بچوں کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے میں ایک پوائنٹ دیتا چلوں کہ ایک جگہ میں نے یہ بھی پڑھا کہ جہاں آپ صاف ستھرے ماحول میں جب پڑھائی کرتے ہیں تو آپ گراسپنگ پاور جو ہوتی ہے بندے کی، سمجھنے کی، ویژولائز کرنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے بندے کی، یاد رکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے، وہ بڑھ جاتی ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اچھا معاشرے میں اس چیز کو نا ہم کئی بار بس کوٹ تک محدود رکھتے ہیں
جو کہاوت ہوتی ہے نا اس تک محدود رکھتے ہیں کہ بھائی کلین انڈیا گرین انڈیا اور کلین انوائرمنٹ گرین انوائرمنٹ. تو یقیناً یہ نعرہ تو ہمیں لگانا ہی ہے اور کوششیں اتھارٹیز کر بھی رہی ہیں, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ صرف اتھارٹیز کوشش کریں گی تبھی ہمارا ہندوستان صفائی ستھرائی کی طرف بڑھ پائے گا, یقیناً بڑھے گا. لیکن جب انڈیویجول لیول پر فرد سے معاشرہ بنتا ہے, شاید اس کوڈ کو ہم نے پہلے دن سے پکڑ لیا. If you want to change the world, if you want to change the society, you need to change yourself first. یوسف بھائی اس کے بارے میں اگر کچھ آپ بتائیں کہ بندہ صفائی ستھرائی تو چلے بھائی لے کر چل رہا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ صفائی ستھرائی کرنی ہے, پہلے ہم ایکچولی وہی والی بات کی باؤنڈری کلیئر ہو جائے نا کہ نہیں کرنے کے نقصان کیا ہیں. بندہ جو ہے غفلت کرے صفائی ستھرائی میں کہ بھائی ٹھیک ہے نا ہم تو کر رہے ہیں نا, عید والے دن کر لی ہم نے, مہمان آ رہے ہیں جناب صاف کر لیا, کچن بھی آج صاف ہے, واش روم بھی بڑھیا ہے, ہم بھی کچھ اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, یہ تو کر ہی رہے ہیں. لیکن پھر وہی یہ بات کہ بھائی اس کو پریکٹس میں لانا ہے, اور نہیں کرنے کے نقصانات پر اگر ہم پہلے کلام کر لیں تو مجھے لگتا ہے کرنے کے فوائد پر کلام کرنا آسان ہو جائے گا. کیا کہیں گے آپ؟ جی ایسا ہی ہے ماشاءاللہ, بہت کچھ تو آپ نے انیشیٹ لیول پر جو کلام کیا ہے, لیکن سب سے پہلے میں کچھ کلام دوسرا کرنا چاہوں گا. اوکے. چہرے پر کچھ مار زخم نظر آ رہا ہے آپ کا, خیریت تو ہے؟ اب ظاہر ہے کہ وہ کچھ مار لگ گئی تھی, وہ کل سلسلے کے بعد واپسی تھی میری, کہیں بیان کے لیے میں نکلا تھا اور وہ گاڑی پر تھا, تو اچانک کوئی شخص شاید مجھے لگتا ہے نشے میں ہوں گے, اس طرح کا محسوس جو ہوا مجھے, وہ سامنے آ گیا اور ان کو بچانے میں تھوڑا سی میں بائک لے کر گر گیا. وہ تھوڑی بہت مار لگی ہے. چہرے پر چوٹ آئی, اس کے علاوہ بھی چہرے پر ہے تھوڑی اور. تو کل ایکسیڈنٹ ہوا اور آج تو آپ یہاں اسٹوڈیو میں نظر آ رہے ہیں. اب ظاہر ہے کہ کام بھی تو ہے, یہ بھی تو ہمارا کام ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے وہ قربانی دینے کی توفیق نصیب فرمائے اور جذبہ عطا فرمائے. کیا فرماتے ہیں مولانا صاحب؟ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا بھی عطا فرمائے, زخم ہے اللہ کرے جلدی بھر جائے. اور یہ نا کہ لاسٹ ویک کا جو ہمارا سلسلہ ریکارڈ ہوا تھا تو اس میں یہی تھا کہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے بندہ معاف کر دے, تو کیا آپ نے کچھ پریکٹیکل کرنے کی کوشش کی کیا اور معاف کیا نہیں کیا اس کو کیا؟ اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے نہیں, بائی نیچر کال پریکٹیکل ہو گیا. خیر جب میں آپ کو بتاؤں یہ چیز کے ناظرین بھی تھوڑا سی اس کو لے کر یوں ہوں گے کہ بھائی کیا واقعی کر کے آ گئے تم اس طرح سے, تو ہوا یوں کہ جب میں ہوا یہ سارا کچھ اور تھوڑا سی جب تک سنبھلا, میں سائیڈ میں بیٹھا, لوگوں نے بٹھایا اور منہ وغیرہ دھویا, تب تک کہ وہ چیزیں سیناریو جو ہماری یار ڈسکشن ہوئی تھی وہ گھومنے لگ گئی کہ یار جو ہے وہ ہماری اس طرح کی ڈسکشن, اور یقیناً یہ پہلے سے ہے ذہن میں, لیکن یہ جب ہوا پریکٹیکلی تو فوراً جو ہے میں نے کوشش کری کہ اس بندے, چونکہ محسوس یہ ہوا کہ اس کی غلطی تھی تو اس کو معاف بھی کرنے کی سعادت حاصل کری, اور ساتھ میں کچھ لوگ اس کی طرف بڑھ رہے تھے تو میں نے سمجھایا کہ بھی جانے دے, جان بوجھ کے کوئی نہیں کرتا ہے, ایوائڈ کریں, جھگڑے ہٹائیں, آگے بڑھنے کی کوشش کی اللہ کی رضا حاصل کرنے. ماشاءاللہ. ذیشان بھائی صفائی کے حوالے سے جیسے کہ آپ نے پوچھا, جی, تو یہ کہ اس کے نقصانات تو بہت سارے ہیں اور اس کے نقصانات بیان کرنے کے لیے یہ مختصر سے ڈسکشن کافی نہیں ہے. اوکے. لیکن یہی ہے کہ موٹی موٹی اگر بات کرے تو صحت پر اس کا اثر ہوگا, صحت پر انفیکشنز بڑھیں گے, معاشرے پر اثر ہوگا, گلوبل وارمنگ جو ایک بہت بڑا ایشو ہے, ظاہر سی بات ہے کہ اس میں اضافہ ہوگا, اور اس کے علاوہ بہت کچھ جو ہے وہ ہو سکتے ہیں نقصانات. اب یہ ہے نا کہ بندہ یہ سوچے کہ نقصان کیا ہے, بچنے کے فائدے کیا ہیں, کن کن چیزوں سے بچنا ہے اور کن کن چیزوں کو چھوڑنا ہے اور کن کن چیزوں کو اپنانا ہے. تو بیسیکلی آپ نے جو کہا کہ یہ ایک پروجیکٹ نہیں ہے کہ ایک مرتبہ کر لیا کام ختم ہو گیا, یہ ہیبٹس ہے اور ہیبٹس میں ہی اس کو لانا ہوگا, تبھی جو ہے وہ اس پروجیکٹ میں کامیابی مل سکتی ہے, یوں کہا جا سکتا ہے. صحیح, بالکل ایسا ہی ہے. یعنی آپ کی ڈسکشن میں کچھ چیزیں میرے ذہن میں جو ہے وہ ایڈ کرتا ہوں. جیسے ہوتا ہے وہ جیسی بارش کا موسم بڑے سٹیز میں بالخصوص ہوتا ہے, میٹرو سٹیز میں, یا جہاں کنجسٹڈ بہت زیادہ پاپولیشن ہے نا, تو وہاں پر کوڈز شروع ہو جاتے ہیں, بینرز لگتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے کہ بھئی ملیریا, ڈینگو اس سے سیو کرنا ہے. تو آپ کو ظاہر ہے وہ بتاتے ہیں کہ ٹائر ایک جگہ پر نہ رکھا رہے, ڈرم نہ ہو, صفائی رکھیں, یہ بھی تو صفائی ہے. اچھا اب ڈینگو ہو رہا ہے, کتنے لوگ ڈینگو سے ظاہر دنیا سے چلے جا رہے ہیں, کتنے لوگ مختلف طریقے کی بیماریوں کی وجہ سے جو ہے وہ, اچھا بچوں کے لیے کتنے زیادہ ہیلتھ ایفیکٹ ہے, بوڑھوں کے لیے کتنا زیادہ ہیلتھ ایفیکٹ ہے. اچھا بعض اوقات ہوتا ہے یہ کہ لوگ بلڈنگوں میں ہیں, تیسرے فلور پہ, چوتھے فلور پہ کوئی چیز پھینکنی ہے اور ڈائریکٹ اٹھا کر پھینک دی. اچھا پھر وہ ہوتا ہے کوڑا بن جاتا ہے, کوڑا دان ہو جاتا ہے, بیس جو ایریا ہوتا ہے بیسمنٹ کوڑا دان ہوتا ہے, اس سے مچھر نکلتے ہیں, طرح طرح کی انفیکشنز آتی ہیں. جو آپ نے ہیلتھ ایشو کہا, تو مجھے لگتا ہے بچے اور بوڑھوں کے لیے تو بہت ڈینجر ہو جاتا ہے. جوان بھی نہیں بچتا ہے بہت زیادہ, لیکن یہ کہ ان دو طبقوں کے لیے بہت زیادہ یہ ڈینجر ہوتا چلا جاتا ہے. اچھا ایک جو چیز آپ نے اس میں دی وہ ضمناً صرف لیتا چلوں, پھر ظاہر آپ کی ڈسکشن بھی لینی ہے, مولانا صاحب سے بھی ڈسکشن کرنی ہے, کہ وہ گلوبل وارمنگ والی جو بات کہی نا آپ نے, کیا ہوتا ہے کہ ہم چیزیں جو ہے نا وہ جہاں پر اس کو ڈالنا ہے
وہاں نہ ڈالنے کی بجائے کہیں پر بھی ڈال رہے ہوتے ہیں. پھر اس طریقے سے وہ جو ہے وہ پروسیس نہیں ہو پاتی چیزیں, جس کی وجہ سے ظاہر پلیوشنس بھی بڑھتے ہیں. اب آئے دن آپ دیکھیں کتنا زیادہ پلیوشن بڑھ رہا ہے, تو شاید اس میں ایڈیشن جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں صفائی ستھرائی نہ ہونے کی وجہ سے بھی. ایسا ہی ہے, اور بندہ جو ہے وہ اس کا عادی گویا کہ ہو جاتا ہے, یعنی اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا. جیسے آپ نے کہا کہ اوپر سے کچرا پھینکا, ہاں ڈال دیا, اب اس نے کچرا پھینکا لیکن اب اس کی ایک ہیبٹ ہو گئی, اس کو نارمل لگ رہا لگ ہی ہوتا ہے, ہے نارمل لگ رہا کہ ہوتا میں ہے, کچھ غلط کر رہا نارمل ہوں. لگ رہا ہوتا ہے. ہاں تو یہ ہیبٹس کے اندر کچھ اس طرح کی چیزیں شامل ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے صفائی سے بچنا آدمی کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. اچھا ایک ابھی کچھ دنوں پہلے کا واقعہ ہے, میں کہیں تھا مولانا صاحب, دوست تھے میرے, ان کی شاپ پر تھا, وہ بلڈنگ کے گراؤنڈ فلور پہ شاپ تھی, پھر ایسا شیڈ تھا اور آگے جو ہے وہ اوپن ایریا تھا. تو کوئی ایک شخص اس اوپن ایریا سے گزر رہا تھا, تو میں نے دیکھا کہ اوپر سے کوئی چیز, شاید وہ دال وغیرہ میں پانی ڈال کے دھو کر پھینکتا ہے نا آدمی, اس طرح کی کوئی چیز تھی, اوپر پہ تیسرے چوتھے فلور سے کسی نے پھینکی ہے. وہ بیچارہ کھڑے ہو گئی فون پر بات کر رہا تھا, سارا کچھ اس کو, اچھا وہ کرتے اس میں تھا نا, وائٹ کرتے میں تھا. اب وہ بیچارہ انہیں کیا بولے, کس کو بولے جا کر. اچھا اس کے لیے تو احساس نہیں تھا, یہ پتہ ہے روٹین ہے, روٹین ہے جی, احساس ہی نہیں تھا. اللہ پاک خیر فرمائے. اچھا مولانا صاحب یہاں جہاں یہ پرسپیکٹیو ہم ڈسکس کر رہے ہیں, اپنی اس ٹاپک کو چھوڑیں گے نہیں ہم, لیکن آگے بھی آئیں گے, تو یہ بھی بتائیں کہ جیسے ایک بندہ ہے, اسپرچول بندہ ہے, تو اس پرسپیکٹیو سے کیا ہے صفائی کا معاملہ. یوں سنا جاتا ہے, اور کتنی سچائی یہ تو آپ ہی بتائیں گے, کہ بھئی نصف ایمان یعنی 50% آف یور انٹائر ایمان از کیلکولیٹڈ ایز این کلینلینس. کیا کہیں گے اس بارے میں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ذیشان بھائی آپ نے جس طرح اشارہ کیا ہے, تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں زندگی کے ہر گوشے میں ہر موڑ پر ہماری رہنمائی فرمائی ہے, اور ہمارا قرآن حدیث ہر جگہ پر رہنمائی فرماتا ہے, تو وہیں پر صفائی ستھرائی جو کہ ایک بہت اہم ٹاپک ہے, بہت اہم چیپٹر ہے یہ, تو الحمدللہ ہم قرآن مجید میں اور احادیث طیبات کے اندر کئی جگہ ہمیں رہنمائی ملتی ہے. جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے, آپ فرماتے ہیں پاکیزگی نصف ایمان ہے. جو میں نے کہا وہ جی الحمدللہ. آپ یوں دیکھیں, آپ یعنی کہ ایک فرمان ہے, گویا کہ ایک جو دیکھا جاتا ہے ایک فرمان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن آپ دیکھیں نصف ایمان فرمایا. نصف کا کیا معنی ہو گیا؟ آدھا, 50% کیسے؟ 50%. سبحان اللہ. مزید ایک اور مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بے شک اسلام صاف ستھرا دین ہے. اللہ, کیا بات ہے. یعنی اب پتہ چلا کہ جو بندہ صاف ستھرا نہیں ہے, جو صاف ستھرا نہیں رہتا ہے, تو وہ مسلمان بھی ہے اور صاف ستھرا نہیں رہتا ہے. تو مسلمانوں کو تو ہونا ہی صاف ستھرا چاہیے. نبی پاک نے فرمایا کہ اسلام صاف ستھرا دین ہے. ایک اور مقام پر دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, جو لباس تم پہنتے ہو اسے صاف ستھرا رکھو, اور اپنی سواریوں کی دیکھ بھال کیا کرو, اور تمہاری ظاہری شکل و صورت ایسی صاف ستھری ہو کہ جب لوگوں میں جاؤ تو وہ تمہاری عزت کریں. کیا بات, کیا بات ہے, کتنی پیاری تعلیم. سبحان اللہ. یعنی آج پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے کورسز لوگ کر رہے ہیں, جی حرج نہیں کرنے میں, لیکن ایک ضمناً لوگ کہتے ہیں کوئی یار مینٹور ہونا چاہیے, کوئی تو بتائے کہ مجھے پروفیشنلی کیسے دکھنا ہے. تو مجھے لگتا ہے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات کتنی اعلیٰ ہیں. یقیناً محبوب نے جو تعلیم فرمائی وہ تو اعلیٰ ہی ہیں, ہماری عقلیں کیا وہاں اس میں لگیں گی. لیکن یہ کہ دیکھیں بندہ پڑھتا جائے اور اپنے اندر تبدیلی لاتا جائے. یوسف بھائی بندہ پڑھے کہ یار آپ صفائی رکھو, آپ اپنے جسم کی صفائی رکھو تاکہ لوگ تمہیں پسند کریں, عزت والے لوگ ہو تم, ہے نا, یہ ہے نا. اچھا بزرگوں کا بھی انداز دیکھا ہے ہم نے جی اس میں, اور اس میں جو ہے نا, اچھا اب اسے یہ فرمایا گیا کہ صاف ستھرے رہیں, دین صاف ستھرا ہے. اب چونکہ ہم ایک طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھتے ہیں, تو وہاں ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سادگی والے ہیں, الحمدللہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب ایک طرف جب لوگ اس کو دیکھتے ہیں تو اب لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید گندا رہنا, میلا کچلا رہنا, بال بکھرے ہوئے ہوں, یہ سادگی ہے نا. جب ایک طرف یہ پڑھتے ہیں نا کہ ہمارے دین میں سادگی ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سادگی والے ہیں, تو اب یہ اس طرف ذہن جاتا ہے. حالانکہ یاد رکھیے وہی سادگی مقبول ہے, اسی کو سادگی کہا جائے گا جس میں صفائی ستھرا. کیا بات, سبحان اللہ. اگر آپ جناب بہت اعلیٰ, بہت اعلیٰ, بہت یہاں تک کہ اگر مطلب مثال کے طور پر بندے نے 1 لاکھ کا کپڑا پہنا ہوا ہے, 1 لاکھ کی گھڑی پہنی ہوئی ہے, لیکن ہے وہ گندی, تو اب یہ سادگی نہیں ہے. کمال کی بات, کمال کی بات. سادگی کا تعلق یاد رکھیے اس سے نہیں ہے کہ آپ نے کتنی مہنگی چیز پہنی ہوئی ہے, کتنی سستی پہنی ہوئی ہے. سادگی وہی سادگی ہے جس کے اندر صفائی ہو اور ستھرائی اور ستھرائی ہو. اور یہاں امیر اہل سنت کا وہ شعر جو آپ نے لکھا ہے
تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، ہو سلام عاجزانہ، ہو سلام عاجزانہ، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے۔ اچھا کتنی پیاری بات ہے، آپ کے اس پوائنٹ سے کتنا کچھ ایلیبریشن ملتا ہے ہمیں جی جی کہ بھائی سادگی اور گندگی میں فرق ہے۔ ایک بندہ بولے میں پھٹا ہوا گندا کچیلا کپڑا پہنا ہوں، بھائی میں نے اللہ کے لیے پہنا ہوا ہے۔ او بھائی کہاں ہو آپ؟ محبوب کریم تو فرما رہے ہیں کہ سادگی اپنائی جائے، یعنی جو فرما رہے ہیں یعنی ضمن یہ کہ تعلیم جو آپ سے مل رہی ہے یہ کہنا مراد ہے کہ بھائی سادگی اپنائیں، لیکن کلینلینس از 50% آف یور بلیف سسٹم۔ سبحان اللہ۔ یعنی 50% بتا کر گویا کہ اس میں جو ہے وہ ایک دم بھر دیا گیا، بولتے ہیں نا کہ بات میں ایک وزن پیدا کر دیا گیا ہے صفائی کے اندر۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ جو فرمایا گیا نا، یہ اہمیت بتانے کے لیے، اہمیت کہ بتانے صفائی کی اتنی اہمیت ہے۔ اچھا ایک اور چیز بڑی کمال کی ہے یہاں پر، ناظرین کو بھی کنیکٹ کرنا چاہوں گا میں اپنے ساتھ، کہ بندہ نا مطلب گندگی بھی ٹھیک ہے، وہ تو ظاہر ہے کہ گندگی نہیں رکھنی ہے ہمیں، لیکن بندہ نا سادہ ہو اور صاف پہنے نا، وہ اٹریکشن بن جاتا ہے۔ صحیح ہے۔ جیسے سفید لباس میں اٹریکشن ہے۔ ہاں، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان نے اچھا خاصا کوٹ پہنا ہوا ہے، شاندار مہنگا ہے، لیکن وہ گندا ہے، ہاں گندا ہے، اب اس میں اٹریکشن نہیں ہوگا۔ تو سادگی اور گندگی میں فرق ہے۔ جی جی بالکل۔ آپ ٹھیک ہے بھائی بہت مہنگی چپل نہیں پہنے، لیکن آپ کی چپل صاف ہونی چاہیے۔ آپ بہت مہنگا لباس نہیں پہنے، بٹ آپ کا لباس صاف ہونا چاہیے۔ آپ بہت مہنگے چشمے نہ پہنے، اسپیکس نہ پہنے، یہ صاف ہونے چاہیے۔ مجھے لگتا ہے یہ اچھا سمپل سی 2 روپے والی پین رکھ لیں، وہ صاف دکھے، ورنہ یوں پتہ چلا کہ آپ نے 1000 روپے والی پین رکھی ہوئی ہے لیکن اس پہ سارے جو ہے وہ گندی دبے لگے ہوئے، لوگ پسند ہی نہیں کریں گے نا بھائی۔ آپ تو ظاہر ہے کہ یہ کہ سادگی اور گندگی میں فرق کرنا انڈیویجول لیول پر بھی یہ بہت بڑا امپیکٹ کریٹ کر سکتا ہے۔ اچھا یہاں پر ساتھی میں جو ہے یوسف بھائی اس طرف بھی ہم بڑھتے چلیں تاکہ ہمارے ڈسکشن میں اور بھی کچھ پوائنٹس ہم لینے کی کوشش کریں۔ بندہ سادگی اپنا رہا ہے، صفائی اپنا رہا ہے، 2 چیزیں، ایک تو ہو گیا کہ بھائی میں اپنے آپ کو صاف رکھ رہا ہوں، اس میں بھائی لباس آ گیا، آپ کا چہرہ آ گیا، آپ نے نہایا دھویا ہے، یہ تمام چیزیں آ گئی۔ اور اس کے ساتھ میں ایک ہوتا ہے انوائرمنٹ کو صاف کرنا۔ میں جہاں بیٹھا ہوں، میرے والد صاحب یعنی انہوں نے کہا کہ کتے کو بیٹھتے ہوئے کبھی دیکھا ہے؟ جی دیکھا ہے۔ کیسے بیٹھتا ہے؟ تو انہوں نے کہا پاؤں مارتا ہے نا کچھ دیر کے لیے زمین پر، کچی زمین ہو نا تو پاؤں سے مارتا ہے اور پھر بیٹھتا ہے۔ تو انہوں نے یوں سمجھانے کے لیے ایک مدنی پھول سمجھے اس طرح سے مجھے دیا۔ مجھے کیا ہے نا ضمن اس طرح والدین بتاتے رہتے ہیں کہ وہ بھی جہاں بیٹھنا وہاں صاف کر کے بیٹھتا ہے۔ صحیح ہے۔ تو وہ ایک چیز ہے۔ اور تیسری چیز یہ کہ بھائی میں اپنے ذریعے اپنے سوسائٹی میں گندگی نہ کروں۔ یعنی اگر 2 باتیں اگر ہم اس کو کنکلوڈ اگر اس طرح کریں کہ جو استعمال کرے وہ صاف ستھرا ہو، اور جہاں بیٹھ رہا ہو، جہاں اٹھ رہا ہو، وہاں کا ایٹماسفیئر صاف ہونا چاہیے۔ یعنی وہی ہے، میں جس طرف اپنی گفتگو کو لے جانے کی کوشش کر رہا ہوں، جس سے آپ لوگوں سے کچھ مدنی پھول لینا چاہتا ہوں کہ ایک تو ہو گیا بھائی ابھی ہم نے اپنی صفائی کرنا ہے، تو نصف ایمان جو بات کہی گئی جس میں مولانا صاحب بالخصوص آپ سے لینا چاہوں گا، نصف ایمان بات کہی گئی، تو کیا میں نے لباس اچھا پہن لیا، صاف پہن لیا، خود میرا چہرہ صاف ہے، عطر لگا لیا، سرما لگا لیا میں نے، تو اٹ از مور دین انف، یا میرے ذریعے ہونے والی گندگیوں سے بھی مجھے بچنا ہے؟ یقیناً یہ ایسا ہی ہے۔ اصل میں یوں دیکھیں، یعنی اسلام کی تعلیم کیا ہے اس میں؟ ہاں، اس میں صفائی فی جو سمجھے کہ اس طرح 2 اس کی قسمیں ہو جاتی ہیں۔ ایک صفائی وہ ہوتی ہے جو ذاتی صفائی، ذاتی صفائی، اپنی ذات سے صفائی نا، جو اپنے جیسے دانت صاف کرنا ہے، بال صاف رکھنا ہے، داڑھی صاف رکھنا ہے، امامہ صاف رکھنا ہے، جو اپنے متعلق ہے ذاتی صفائی۔ اور دوسری جو قسم بنتی ہے وہ ہوتی ہے ماحول کی صفائی، ماحول کی صفائی، جو آپ کا ارد گرد ہے، آپ کے گھر میں ہے، آپ کے برتن ہیں، آپ کے جناب واش روم ہے۔ یہ دونوں چیزوں کو کنکلوڈ کروں میں تو اسی کی بات ہو رہی ہے نا۔ جی جی ہمیں جو تعلیم نبوی مل رہی ہے وہ اسی کی بات ہے کہ میں خود بھی صاف رہوں، اپنے سراؤنڈنگ اپنے سوسائٹی کو بھی صاف رکھوں۔ بالکل ایسے ہی۔ یعنی میں تیسرے فلور سے جو ہے وہ تھیلیاں پھینک رہا ہوں، تو دس از ناٹ دی ٹیچنگز آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ گھر وسلم۔ تو صاف ہے لیکن باہر جو ہے وہ اس کا خیال نہیں رکھ رہا، باہر اس کا خیال نہیں، وہ چل رہی ہوتی ہے نا کئی بار 4 ویلر ہائی وے پر،
تو یوں ناریل کا نکالا اور وہ خالی ناریل پھینکا. اچھا وہ پھینک تو دیا, کئی بار وہ زمین پر آ جاتا ہے, لیکن اگر سوچیں یہ بھی تو ہو سکتا ہے. ایک تو صفائی والا پرسپیکٹیو ہے, کنٹیکسٹ ہے, اور اسی پہ دوسرا یہ بھی کنٹیکسٹ ہے کہ یوں پھینکا ناریل اور وہ جا کے پیچھے والی گاڑی کے کانچ پہ لگ جائے, کتنا بڑا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے. کیلا کھایا, چھلکا پھینک دیا باہر. اب جیسے یوسف بھائی نے بتایا کہ وہ کسی نے چھلکا پھینکا, ہاں تو بعض اوقات اس میں ہوتا کیا ہے کہ چلو چھلکا پھینکنا یہ آپ نے گندگی تو کی ہے, اس کے ساتھ ساتھ دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ کوئی روڈ پر چلنے والا بندہ ہے, پیر لگ گیا, اس کے ہاں اس نے پاؤں رکھا, اس بیچارے کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. اللہ. ناظرین اکرام سے بھی یہاں میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں یہ باتیں ہم ڈسکس کر کے صرف اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں. ہم ہر بندہ اپنے لیول پر پلیز کوشش کرے, آپ اپنے آپ کو صاف رکھیں, اپنے معاشرے کو صاف رکھیں, اپنے ذریعے گندگی نہ کریں. گاڑی میں جا رہے ہیں اپنے ساتھ ریپرز رکھیں, تھیلی رکھیں, اس کے اندر آپ نے اس کو ڈال دیا ہے, بعد میں اس کو ڈسٹ کر دیا. یہ تمام چیزیں, یہ ہیبٹس ہمیں اس طرح فائدہ پہنچائیں گی کہ ہمارے وطن عزیز ہندوستان کو, ہمارے دیش کے آنے والے کل کو مضبوط کرے گی. ہمارے نیکسٹ جنریشن, ہم مثالیں دیتے ہیں کہ وہ جگہ پر گیا تھا یار کیا صفائی تھی. او بھائی یہاں پر بھی تو لوگ مثالیں دیں نا. بے شک. ہیں کہاں صفائی ہونی چاہیے یوسف بھائی پھر؟ جی صفائی تو میں نے پہلے ہی اس پر تو عرض کیا کہ جہاں بندہ رہتا ہے اور جو استعمال کرتا ہے. اب بندہ دیکھے استعمال کی اگر میں بات کروں اور رہنے والی بات کروں تو موبائل بندہ استعمال کرتا ہے. اوکے, موبائل تو لے گا ایک دم اچھے سے اچھا, کور لگائے گا اچھے سے اچھا, لیکن چند دنوں بعد اگر اس کا کور کھول کر دیکھے بندہ تو پتہ چلتا ہے کہ اس اچھے کور میں گندگی کتنی ہے. کچھ مخلوق کی بیٹھ گاہ بھی ہو چکی ہوتی ہے. جی. تو اسی طرح بہت سارے, یعنی میں کہوں کہ میں جب چھوٹا تھا تو ہمارے یہاں مطلب ہوتا ہے نا کہ مطلب میرے بھائی کے لیے اور ادھر دیگر رشتہ داروں کے لیے جو ہے پیغام دیکھنے کے لیے, لڑکی دیکھنے کے لیے جاتے ہیں, ہمارے یہاں ہوتا ہے. تو ہمارے والدہ کہتی تھی کہ صاف صفائی کا ماحول ہے یا نہیں یہ چیک کرنا ہے. تو اس کو چیک کرنے کا جو انہوں نے اپنے طور پر ایک پیرامیٹر بنایا تھا کہ واش روم چیک کیا جائے. اچھا میمنس میں ماشاءاللہ یہ ٹرینڈ میں نے دیکھا ہے, اور ایک دو جگہ میں نے سنا ہے جو میرے فرینڈس ہیں میمنس, تو وہ یہ بتاتے ہیں. جی پلیز کنٹینیو. تو واش روم جو ہے وہ چیک کیا جائے. اگر اس کا واش روم صحیح ہے, صحیح اپ ٹو ڈیٹ ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے یہاں ماحول صاف صفائی کا ہے. کیسی سائیکی تھوڑا ایکسپلین کریں نا بھائی. واش روم صحیح ہے تو پھر کیسے صحیح؟ ایکچولی واش روم آپ سمجھ سکتے ہیں نا کہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جو ویسی ہے اس کے اپوزٹ, صفائی کے اپوزٹ والا معاملہ. بالکل ایسا. اب وہ صاف ستھرا رہے, اپ ٹو ڈیٹ رہے, نل سے لے کر تو بدنے تک اور تمام معاملات جو ہے وہ اپ ٹو ڈیٹ رہے, تو یہ ہوتا ہے کہ یہ جو گھر ہے, جو گھرانہ ہے نا, یہ ایک اچھا گھرانہ ہے, سب ماحول ہے. جی. اصل میں صفائی کی جگہ ہے نا, آپ جہاں پر صاف ہونے کے لیے جاتے ہیں, جہاں صفائی آپ کو جا کے صاف ہونا ہے, وہ جگہ ہی صاف نہیں ہے تو پھر کیسے کام چلے گا؟ یہ بھی ایک سائیکی ہے. یہ بھی ایک بندہ جو ہے وہ بستر پر آرام کر رہا ہے, اب وہ بستر بلینکٹ ہے, بلینکٹ اڑتا ہے, اب وہ بلینکٹ کو کتنا ٹائم ہوا کہ اس نے یوز کیا ہے, اس کو دھویا ہے نہیں دھویا ہے. ٹرین میں سفر کرتے ہی ہیں تو میری ایک ہیبٹ ہے کہ میں اپنا بلینکٹ ساتھ میں لے کر چلتا ہوں. تکیہ بھی دیکھی میں نے آپ کے ساتھ, ویسے تکیہ بھی میں اپنے ساتھ میں رکھتا ہوں, بلینکٹ بھی ساتھ میں رکھتا ہوں کہ جہاں جائیں گے, وہاں جہاں ہوں گے ہم, وہاں نہ جانے کیسا بلینکٹ ملے, کیسا تکیہ ملے. تو اب ایسی بہت ساری جگہیں ہوتی ہے. کچن ہوتا ہے تو کچن کے اندر جو ہے وہ صاف صفائی کے معاملات ڈسٹرب ہوتے ہیں. اب کچن میں کاکروچ ہوتے ہیں, تو کاکروچ کیوں ہوتے ہیں بھائی؟ اب کہیں پر جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں, کہیں پر نہیں ہوتے ہیں, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ صفائی پراپر نہیں ہو رہی ہے تو کاکروچ آ رہے ہیں. اسی کے ساتھ میں اگر ہم بات کریں آفس کی, آفس تو بظاہر جو ہے وہ صاف ستھرا نظر آتا ہے, لیکن ڈراور بندہ کھولے تو پتہ چلتا ہے کہ ڈراور کی حالت کیا ہے. ساری سچائی وہاں جو ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہے کہ آفس میں مطلب پوزیشن کیا ہے. تو ایسا بندہ غور کرے تو بہت ساری ایسی معاملات ہے کہ جہاں صفائی رکھنے کی حاجت ہے. ناخن کی اگر ہم بات کر لیں تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارک ہے ناخن تراشنا, لیکن بعض اوقات کئی لوگ ہوتے ہیں کئی دن تک جو ہے وہ ناخن نہیں تراشتے, نہیں کاٹتے. کیا فرماتے ہیں آپ ناخن کے حوالے سے, کتنے دنوں میں کاٹ لینا؟ اور جی الحمدللہ, جیسا کہ میں آپ کو بتایا کہ ہر معاملے میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی. تو ناخنوں کے حوالے سے بھی باقاعدہ امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بھی سنت آداب جو کتاب ہے تو اس کے اندر باقاعدہ ناخن کاٹنے کی سنت آداب موجود ہے. سبحان اللہ. یعنی کہ ایسا نہیں کہ اب اپنے حساب سے کاٹ لو, یعنی باقاعدہ طریقہ ہے پراپر. کیا طریقہ؟ ناخن کاٹنے ہیں تو کس طرح کاٹیں. ہاتھ کے ناخن کاٹنے کا جو سنت طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اپنی یہ جو انگلی ہے, ناظرین کرام بھی توجہ فرمائیے, ہو سکتا ہے کہ آپ بھی ظاہر ناخن تو ہر ایک کو کاٹنے ہوتے ہیں, لیکن اگر اسی کام کو سنت کی نیت سے کریں گے انشاءاللہ ثواب ملے گا. تو اسی بہانے آئیے میں آپ کو عرض بھی کر دیتا ہوں. تو ناخن کاٹنے کا مسنون طریقہ جو لکھا ہوا ہے کتابوں میں وہ یہ ہے کہ سیدھے ہاتھ کی جو یہ شہادت کی انگلی ہے یہاں سے شروع کریں گے, اس کے بعد اس کے پاس والی,
پھر یہ چھوٹی انگلی، انگوٹھے کو چھوڑ دینا ہے. اچھا انگوٹھے کو چھوڑ دیں. جی ہاں. اس کے بعد آپ الٹے ہاتھ پہ جائیں. اس کے بعد چھوٹی انگلی، اس کے بعد اس کے بازو والی، اس کے پاس والی، پھر یہ آخر میں انگوٹھا، اور سب سے آخر میں جو یہ سیدھے ہاتھ کا انگوٹھا رہ گیا تھا یہ. یعنی آسانی سے سمجھنے کے لیے آپ دعا میں ہاتھ اٹھاتے ہیں اس طرح اٹھا لیں. اب یہاں سے شروع کریں، یہاں سے یہ کرتے کرتے آخر میں اس پر آنا ہے. اچھا اس میں بھی ڈسپلین ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. کتنا پیاری بات ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، اللہ اکبر، کتنے ڈسپلین وے میں ناخن کاٹنے کا بھی طریقہ عطا فرمایا کہ ناخن کاٹنے تو ہیں اور وہ ڈسپلین وے میں. اچھا اس میں مولانا صاحب یہ ایسا کوئی ہے ڈے ہفتے میں جس دن ہمیں یہ ساری چیزیں کر لینی چاہیے؟ جی بالکل. اس کے تعلق سے بھی آپ جیسے یہ ناخن بھی ہو گیا اور بعض جگہ کے ایسی جگہ پر بال بھی ہوتے ہیں. جی فرمایا 40 دن کے اندر کیا 40 دن کے اندر ناخن کاٹ لیا جائے. ناخن ہے. اسی طرح جو زائد ہمارے جو بعض جگہ کے بال ہوتے ہیں نا، جیسے ناف کے نیچے کے بال ہیں، اس طرح بغل کے نیچے کے بال ہیں جن کو صاف کرنا ہوتا ہے، تو یہ بھی 40 دن کے اندر صاف کرنا ضروری ہے. اچھا ایک جگہ میں نے یہ سنا تھا، شاید مجھے لگتا ہے کسی کے بیان میں سنا تھا، کسی مبلغ کے یا کہیں، ہیومن ٹینڈنسی ہے جیسے آپ جو بظاہر جو چیزیں ہیں نا اس کو تو بندہ صاف رکھ لے رہا ہے، جی لیکن جو وہی ڈراور کے اندر والی بات ہوگی، ڈراور والی بات ہے کہ اس کو 40 دن یا 400 دن نہیں کاٹ رہا ہوتا ہے. یعنی بعض بھی ایسے ہوں گے، انہیں ان کی وہ جملے تھے، تو اس سے ایک بات سمجھ میں کہ یار یہ واقعی ہیومن ٹینڈنسی ہے. یعنی اب ظاہر بھی اچھا ہو تو باطن بھی اچھا ہو. اچھا 40 دن کا انتظار کرنا ہوگا کہ 40 دن نہیں 40 دن کا وہ تو یہ ہے کہ مطلب زیادہ سے زیادہ 40 دن میکسیمم لمٹ. ہاں ورنہ جو کوشش ہی کریں جیسے بڑھ جائیں، ہفتے میں جمعہ کے دن کی ماشاءاللہ اپنی فضیلت ہے. ہاں جی روایتوں میں آتا ہے کہ جمعہ کے دن جو ناخن کٹے گا تو 7 دن پلس 3 دن مزید، یعنی 10 دن تک وہ انشاءاللہ بلاؤں سے محفوظ رہے گا. بلاؤں سے محفوظ رہے. سبحان اللہ. یعنی آج تک ہم نے سنا تھا کہ صدقہ دے بندہ بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے. اب یہ کہ بھائی ناخن جمعہ کے دن کاٹے تو 10 دن تک. صرف ناخن کی فضیلت ہے کہ ناخن کی فضیلت. جی. اوکے. بلکہ میں تو ناظرین کو مشورہ دوں گا نا، ایوری فرائیڈے آپ لازم کر لیں کہ آپ تمام وہ کام کر لیں جو کہ آپ کی باڈی کی کلینینس کی ضرورت ہے انڈر دی باؤنڈریز آف یور بلیف سسٹم. تو آپ کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ فرائیڈے کے دن یہ کام کرو، ناخن کی تو فضیلت مل ہی جائے گی. اچھا اس میں وہ بھی ہوتا ہے نا کہ بھائی بندے کے ناخن بڑے بڑے ہیں تو میل جا رہی ہے، کچیل جا رہی ہے. اچھا پھر وہ یوں بھی کر رہا تھا یوسف بھائی کھانے کے بعد میں کہ واہ بڑا ٹیسٹی کھانا ہے، اور بھائی کھانے کے ساتھ کیا کیا گیا آپ کو پتہ بھی نہیں ہے، ناخن اتنے بڑے ہیں آپ کے، کسی اور چیز کا ہے. اب وہ ٹیسٹ کس کا ہے اس کو سمجھے. اچھا پھر بیمار ہوتا ہے نا کہ میں تو سب صحیح چل رہا ہے، کھانا، ڈائٹ، جم، ارے بھائی تم نے کیا 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 ہوتا ہے، ٹیسٹ جو گیا ہے اس کی پھر اب سوچ لو کیا کیا گیا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اچھا کھانا کھانے میں جو اب تک کے جو سنت اور آداب ہم نے سنی ہے بالخصوص مولانا صاحب، کہ بھائی وہ انگلی چاٹنے کا ایک طریقہ دیا گیا ہے، کھانا کھانے میں انگلیاں کتنی استعمال کرنی ہیں. ایک بندے کو میں نے دیکھا 5 انگلیوں سے یوں ہوتا ہے نا، لڈو بناتا ہے آدمی، پھر کھا رہا ہوتا ہے، اتنا آکورڈ لگ رہا تھا اس میں کھانا بہ رہا ہوتا ہے. کیا ہے طریقہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھانا، مختصر اگر آپ بیان کر دیں. جی ہمیں جو ہے نا تعلیم دی گئی ہے وہ تہذیب کی، مہذب رہیں. تو اصل میں اب اس طرح کھانا یعنی پورے ہاتھ بھر بھر کے کھانا تو یہ تہذیب کے خلاف ہے. وہ بھی انسان ہے، طبع انسان جو ہوتا ہے نا وہ بھی دیکھے گا تو یار یہ کیسے کھا رہا ہے جانوروں کی طرح. تو اس لیے ہم چونکہ الحمدللہ معاشرے میں جی رہے ہیں تو ہمیں یہ بھی تعلیم دی گئی ہے نبی پاک علیہ السلام کی جانب سے کہ ہم تہذیب والے ہوں، مہذب ہوں الحمدللہ. تو اب چونکہ یہ دیکھیں نا نبی پاک علیہ السلام ہمیں جہاں پر کچھ باتوں حکم ارشاد فرما رہے ہیں تو اس میں ہمارے لیے بہت سارے مدنی پھول ہیں. یعنی آپ دیکھیں کھانا کھا رہے ہیں، کھانا تو کھا رہے ہیں آپ، لیکن کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. یہ بظاہر یوں دیکھا جائے تو بس ٹھیک ہے کھانا کھانے سے ہاتھ دھو لیا، لیکن یہ ہاتھ دھونا اس کے پیچھے اگر جاتے ہیں آپ، جیسے پیچھے بات ہوئی نا ناخن بڑے ہیں، اب وہ ناخنوں کا میل انشاءاللہ دور ویسے تو کاٹ لینی چاہیے، لیکن جو بچ گئے ہیں اس میں بھی اگر کوئی میل ہے تو کچھ ہو گیا ہے یا اس سے پہلے آپ نے کھانا کھانے سے پہلے کہیں پر ہاتھ لگا لیا ہے یا کچھ میل لگا ہوا ہے تو ہاتھ دھوئیں گے انشاءاللہ. سنت پر عمل کی برکت سے یہ ہوگا کہ انشاءاللہ آپ بیماریوں سے محفوظ رہیں گے. اچھا اس میں امیر علیہ سنت، جی پہلے میں عرض کر دوں امیر علیہ سنت کی ایک بات ہے. امیر علیہ سنت کی ایک ادا یاد آ گئی کہ امیر علیہ سنت جو ہے نا وہ ہاتھ دھونا تو پسند ظاہر ہے کرتے ہی ہیں، اس کے ساتھ آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ ایک لکوڈ یعنی ساتھ میں لکوڈ رکھتے ہیں سوپ وغیرہ، جس سے آپ ہاتھ کو کافی اچھے سے یعنی یوں دیکھا یوں مل مل کے دھو رہے ہوتے ہیں. ہم یوں ہوتے ہیں کہ بھائی کھانا لگ گیا یوں ڈالا ٹیپ، فارمیلٹی ہم پوری کر رہے ہیں، ہاتھ گیلے ہو گئے. اچھا ہاتھ گیلے ہونے کے بعد میں بھی یوں جاتے ہیں ٹاول میں ہاتھ پوچھ رہے ہوتے ہیں، او بھائی سارا جم واپس لے کر جا رہے ہو تم، ٹاول میں اتنے سارے جمز ہیں وہ سب ساتھ لے گئے. جی آپ کچھ کہہ رہے تھے یوسف بھائی. ایک ڈرائیور تھا جس نے ہوٹل میں کھانا کھایا، اوکے، اور کچھ دیر بعد اس کا انتقال ہو گیا.
اچھا. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ ہوٹل والے پر ہی ہوگا معاملہ کہ کچھ فوڈ پوائزن ہو گیا, کیا ہو گیا, ایسا کھانے میں کیا تھا کہ انتقال ہوا. ٹھیک ہے. تو جب اس پر ریسرچ کی گئی, اس پر جب جو ہے وہ ڈیپتھ میں جایا گیا, تو پتا چلا کہ ڈرائیور کو جو انتقال ہوا ہے وہ سانپ کے زہر کی وجہ سے ہوا ہے. سانپ کے زہر؟ جی. اب ہوا یوں تھا کہ اس نے کھانے کے پہلے اس کا ٹائر پنکچر ہوا تھا, تو اس نے ٹائر چینج کیا یا اس طرح کا جو بھی معاملہ ٹائر کے ساتھ کیا, تو ٹائر کے نیچے جو ہے وہ سانپ مطلب آ گیا تھا, تو اس کا زہر ٹائر پر لگا ہوا تھا. اب اس نے ٹائر چینج کیا اور بعد میں بغیر ہاتھ دھوئے جو ہے وہ کھانا کھا لیا. یعنی آپ دیکھیں ایک سنت اگر عمل کر لیتا, ایک سنت پر عمل کر لیتا تو اس کے لیے کتنا بہتر ہوتا. کتنا بہتر, کمال کی بات ہے. جی, ہاتھ دھونے کے ساتھ ساتھ اب کیا ہے آگے کھانے کھانے کی سنت اور آداب مختصراً اگر آپ بیان ہو جائے. کھانا کھانے کی سنت آداب یہ ہے کہ کھانا کھانے بیٹھے تو ہاتھ دھو کر, ٹھیک ہے, ہاتھ دھو لیں اور منہ کا اگلا حصہ جو ہے یہ دھو لیں, کلی کر لیں, تاکہ منہ کے اندر بھی بعض اوقات کچھ ذرات ہوتے ہیں, آپ نے پہلے کچھ کھایا ہوا ہے یا جو بھی میل وغیرہ ہے تو آپ کے پیٹ میں نہ جائے. اوکے. اسی طریقے سے کھانے کی سنت آداب مزید یہ بھی بیان کی جاتی ہیں کہ جب کھانا کھانے بیٹھیں تو اپنے سیدھا پاؤں کھڑا کر کے الٹا پاؤں بچھا لیں. یہ بھی کتنی پیاری بات ہے الحمدللہ. خیر اس پر ہم الگ سے ڈسکشن کر لیں گے. اس کے بھی بڑے فوائد ہیں سائنٹیفکلی. بندے کو جو وزن کم کرنا چاہتے ہیں, میں مشورہ دوں گا ایسا کھانا شروع کر دیں آپ, انشاءاللہ پیٹ باہر نہیں آئے گا آپ. اس کے ٹاپک کو لے کر آپ کو الگ سے آنا پڑے گا. الگ سے آ جائیں گے انشاءاللہ. بنے رہیے ہمارے ساتھ, ایف جی این چینل کو دیکھتے رہے اور دکھاتے رہیے. جی مولانا. اسی طریقے سے یہ بھی سنت میں بیان کیا جاتا ہے کہ کھانا کھائیں تو چھوٹے لقمے بنا کر کھائیں. چھوٹے لقمے, چھوٹے, جب بات ہے نا بھی کہ وہ لڈو بنا رہا ہے, تو یہ چونکہ مہذب طریقہ نہیں ہے, تو یہ کہ کوشش کریں 3 انگلی سے کھانا سنت ہے. اوکے. 3 انگلی سے کھائیں گے تو یہ چھوٹے نوالے ہوں گے, آپ کے لیے اندر پچانے میں ہضم کرنے میں آسانی ہوگی. تو یہ تمام چیزیں ہیں, بہت ساری سنتیں ہیں لیکن چونکہ وقت مختصر ہے تو مزید جیسے گفتگو اس میں کرتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا, کھانے کو لے کر جو ہماری ڈسکشن چل رہی تھی, اچھا یہ جو 3 انگلیوں والی بات ہے نا, اس پہ بھی میں نے غور کیا کہ بندہ 3 انگلیوں سے کھا رہا ہو نا, کھاتے اس کو دیکھو تو بڑا اچھا لگتا ہے, کتنے تہذیب اور صفائی کے ساتھ کھا رہا ہے بندہ. پھر انگلیاں چاٹنے کا بھی انداز ہم نے سنا ہے, طریقہ یوں ہی بیان کیا کہ پہلے بیچ والی, پھر شہادت والی اور پھر انگوٹھے کو, اس طرح یہ انگلیاں چاٹنے کا. بہرحال ایک اگر ایلیمنٹس کو اٹھائیں ہم تو مجھے لگتا ہے کہ بہت کچھ اس میں آ سکتا ہے. یوسف بھائی کی طرف کچھ مدنی پھول لیتے ہیں. ابھی یوسف بھائی نے بڑا اچھا واقعہ بتایا, مجھے ایسا یاد پڑا شاید فیضان سنت میں یہ واقعہ ہے نا, فیضان سنت میں یہ واقعہ ہے. اچھا یوسف بھائی, یہ ساری چیزیں تو ہیں اور بہت کچھ ناظرین خود بھی جانتے ہیں صفائی کو لے کر, لیکن اب مجھے پروجیکٹ سے نکل کر ایک پریکٹسنگ بننا ہے, ہیبٹ میں لانا ہے, کیا کیا جائے؟ یا بالخصوص یوں کہا جائے کہ ہیبٹ تو ایک بڑوں کو تو ڈیولپ کرنی ہے, لیکن جو بہت کم ایج میں ہے اس کے لیے بھی کچھ اگر مدنی پھول آپ کے مل جائیں. ایکچولی میں بڑوں کی جو ہیبٹس ہوتی ہیں نا, بہت ساری وہ بچپن سے آ رہی ہوتی ہیں, اور ہیبٹس میں لانے کے لیے سب سے پہلے تو مائنڈ سیٹ کرنا ہوگا. مائنڈ سیٹ. اوکے. اچھا, بچوں کی ہیبٹس کب آئے گی؟ جب خود کا مائنڈ سیٹ ہوگا کہ صفائی رکھی جائے, تب تو بچوں کو ذہن دیا جائے گا صفائی دینے کا رکھنے. obviously. اب یہ ہے کہ بچہ جو ہے, سب سے پہلے تو میں عرض کروں گا کہ روزانہ اس کو جو ہے وہ غسل کروایا جائے. عادت بچپن سے ہی ڈالی جائے. اگر گرمی کے دن ہے, سردی کے دن ہے تو ٹھیک ہے, جو ہے وہ آگے پیچھے کیا جا سکتا ہے. غسل کیا ہوتا ہے؟ بات. جی, روزانہ جو ہے نہانے کا جو ہے اس کو عادی بنایا جائے. اس کے بعد بچے جو ہے وہ کھیل کود میں جب جاتے ہیں, کھیلنے کودنے جاتے ہیں بچے جب گراؤنڈز پر اور اس طرح, تو بہت زیادہ ڈسٹ جو ہے وہ بیٹھ گئی ہوتی ہے, تو ان کو اس کا عادی بنایا جائے کہ وہ آنے کے بعد جو ہے وہ ہاتھ منہ دھو لے, فیس واش کر لے, اور جو ہے وہ اس طرح سے اس کی ہیبٹ ان کو شامل کی جائے. اچھا, ہوتا یہ ہے کہ کچھ جو ہے وہ بچے جو ہے وہ کھیل رہے ہوتے ہیں کچھ کھلونوں سے, اب اس پر بھی جو ہے وہ بہت ساری ڈسٹ ہوتی ہے. تو جب بھی بچہ کھیل کود سے فارغ ہو, جو بھی شریعت کے مطابق ہو اس کی ترکیب ہو, تو وہ اس کے بعد جو ہے نا وہ اپنے ہاتھ اپنے چہرے کو جو ہے وہ دھو لے, اس کی عادت ہونی چاہیے. اوکے. اچھا, جہاں بچہ کھیل رہا ہے تو وہاں ہوتا یہ ہے, بعض جگہ پر دیکھا گیا ہے کہ بچے نے جن کھلونوں سے کھیلا, کام ہو گیا, اٹھ کر چلا گیا, وہ کھلونے وہیں پڑے ہوئے. اب اس کی عادت ہو کہ جن کھلونوں سے کھیلا ہے اب اس کو اٹھا کر جو ایک جگہ رکھ دے. صحیح ہے, بہت بڑا. اچھا, ہوم ورک کیا, اسکول کی پڑھائی کی, ٹائم ہو گیا, پڑھائی ختم ہوئی, بکس وہیں چھوڑ کر چلا گیا. اب ماں آتی ہے, باپ آتا ہے, اور بھائی بہن آتے ہیں, وہ اس کی بکس اٹھا رہے ہوتے ہیں. تو بچپن سے یہ ہیبٹ ہو کہ بھائی جہاں کام ختم ہوا تو وہاں جو ہے وہ ہم اس کو کلوز کریں. اوکے. کھانا کھایا, دستر یوں ہی پڑا ہوا ہے, پلیٹس یوں ہی پڑی ہوئی ہے, بندہ اٹھ کر چلا گیا. صحیح. تو کام ختم ہوا تو اس کو وہاں سے لپٹنے کی اس کی عادت ہو. جس طرح جو ہے وہ ہوم ورک ہوا تو بیگ بھر لے,
کھیلنا ختم ہوا تو کھلونے بھر بہت لے, زبردست. کھانا ختم ہوا تو دسترخوان اٹھا لے. تو اس طرح سے بچپن سے ہی جو ہے وہ ایک بچے کو عادی جب بنائیں گے اور اس کا ذہن ہمارا بنا ہوا ہوگا. بہت سارے گھروں میں آپ کا بھی جانا ہوتا ہے, ہمارا بھی جانا ہوتا ہے, تو بعض اوقات دیکھا جاتا ہے گھر کے اندر بہت سارے سامان ادھر ادھر پڑے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ وہ لوگوں کا حال ہوتا ہے کہ جن کا ذہن نہیں بنا ہوتا ہے صاف صفائی کا. اچھا, ان کا ذہن کب ہوتا ہے کہ جب کوئی آئے گا تو صاف کریں گے. پروجیکٹ ہو گیا نا. اچھا, کوئی اچانک آ گیا تو بولے تھوڑی دیر کے لیے باہر ہی بٹھا دو, 5 منٹ, وہ فٹافٹ جو ہے وہ ایک دم سب ہڑا اڑی ہو رہی ہوتی ہے, سب صاف صفائی کر رہے ہوتے ہیں, اور پھر وہ جو ہے وہ مہمان کو اندر ٹیمپرری کام چل رہا ہوتا ہے. مہمان بھی سمجھ جاتا ہے کہ بھائی جو ہے وہ کیوں روکا گیا تھا. تو اگر پہلے سے عادت ہوگی ہماری. اچھا, پھر یہ ہے کہ جو ڈرائنگ روم ہے جو گیسٹ لوگ کے لیے ہے وہ تو صاف عموماً رکھتے ہیں. بیڈ روم جو ہوتا ہے, جی بیڈ روم جو ہوتا ہے تو وہ اس کی حالت خراب ہو رہی ہوتی, وہ بیڈ روم ہی جانتا ہے. ہاں, تو یہ بندہ خود جو ہے وہ اپنا مائنڈ سیٹ کرے کہ مجھے صفائی رکھنی ہے گھر میں, کچن میں, آفس میں, جہاں میں ہوں, جو چیز میں استعمال کرتا ہوں وہ ساری چیزیں نیٹ اینڈ کلین ہونی چاہیے. انشاءاللہ خیر ہے, اللہ نے چاہا. اچھا, اس میں یہ پوری ڈسکشن میں ایک اور بات میں چاہوں گا کہ اس کو لے کر آؤں میں, کہ آپ جیسے ابھی ہماری ڈسکشن چلی کیلے کی چھلکے پر اور وہ پھر ناریل پھینکنے پر, آپ جب پھینک رہے ہوتے ہیں نا, بیٹا آپ کا دیکھ کر سوچ رہا ہوتا ہے کہ کوئی پرابلم نہیں, دیر از نو ہارم ان ڈوئنگ سو. آپ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں, یوں آپ نے وہ کوئی چیز کھانی تھی آپ کو, تو آپ نے یوں چاکلیٹ کے ریپرز نکالے پھینکے, دیر از نو ہارم, کیا پرابلم ہے. لیکن وہیں آپ ٹرین کے ڈبے میں بھی ہوں, آپ ایک تھیلی نکالیں, اس کے اندر اس کو ڈالیں, بچہ دیکھے گا یار یہ کمال ہے. ابھی ٹرین کی مجھے بات یاد آ گئی, اسی لاسٹ منتھ کی یا اسی منتھ کی بات ہے. ٹرین میں سفر میں تھا. ٹھیک ہے. تو سامنے کچھ لوگ بھی تھے, اور وہ جو 2-3 لوگ تھے بیسیکلی وہ اسٹاف تھا ٹرین کا جو ٹریول کر رہا تھا. اب میں نے اپنا ٹفن نکالا اور میں نے چاہا کہ کہیں اور میں بیٹھ کے کھاؤں, تو انہوں نے کہا نہیں آپ جو ہے وہ یہیں کھانا کھائیے. اچھا. تو میں نے اپنا کھانا کھایا اور پھر پورا صاف صفائی کے ساتھ ٹیشو پیپر سے یا جو بھی تھا میرے پاس اسے پورا صاف کر کے جو ہے نا ڈسٹ بن میں اس کی ترکیب بنا دی. پھر بات چلی کہ بھائی ٹرین میں جو ہے وہ صاف صفائی کے معاملات جو ہے وہ ہونے چاہیے, اور وہ چونکہ اسٹاف تھا تو ان کے یہ تاثرات تھے کہ مینجمنٹ تو پوری کوشش کرتا ہے, بٹ لمیٹڈ ہے, وہ پوری کوشش کرتا ہے, لیکن مین رول تو آپ لوگوں کا ہے. ہاں, انڈیویجول ایفرٹ. جو ٹریول کر رہا ہے اس کا ایک رول ہے. جیسے بولے آپ نے کھانا کھایا, ہم نے دیکھا آپ نے پراپر اس کی صفائی کی اور اس کی ترکیب مضبوط بنا دی. اگر ہر آدمی جو ہے وہ اس طرح سے کرنا شروع کرے تو ٹھیک ہے. اچھا, وہاں پر ٹرینوں کے حال میں تو ڈبے میں تو واش روم کی حالت بھی سلیپر وغیرہ میں عام طور پر خراب کر دیتے ہیں. یعنی آپ گئے نہ اس کو فلش کرنے, وہاں لکھا ہوا ہے بھائی فلش کر لیں, فلش کر لیں, فلش کر لیں. بیسن ہے تو وہ جا کر جو بھی گندگی تھی اس میں ڈالے, ارے بھائی اس کو دھو دو, صاف کر دو, ہاتھ سے نہ دھو, پانی تو ڈال دو کم سے کم. یہ وہ چیزیں میرا خیال ہے جو بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور نیکسٹ جنریشن اس کو کاپی کرتی ہے. اچھا, بعض اوقات پڑھے لکھے کہے جانے والے لوگوں کو بھی ایسا کرتا ہوا دیکھا جاتا ہے. حیرت تو اس بات پر ہوتی ہے. ایکچولی یہی ہے نا کہ ہیبٹ, اور وہ بچپن سے کیا عادت. کیا ایسا کیا جائے یوسف بھائی کی جو کیلے کے چھلکے باہر پھینکے تو اٹھا کر پھر گاڑی دوڑا کے اس کی گاڑی میں ڈال دیں, اس کے گھر پہ لے جا کے ڈال دیں, شاید پھر نہیں, ایسا تو نہیں ہونا چاہیے, ورنہ آپ کا کیا حال کرے گا پھر وہ. ابھی پھر ایک الگ ٹاپک لینا پڑے گا. ہاں صحیح ہے, لیکن یہ ظاہر ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے. طریقہ ہمیشہ سمجھانے والا ہی ہونا چاہیے, سمجھانے سے لوگوں کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں. لیکن ناظرین یہاں یہ بات بڑی صاف ہوتی چلی جا رہی ہے. صفائی ہو, غصہ ہو, معاف کرنا ہو, اپنے آپ کے اندر تبدیلی لانا ہو, کسی بھی طرح کی تبدیلی لانی ہے نا, شروعات یہاں سے کرنی پڑے گی. جی ہاں, ایسے نہیں ایسے ہوگا, بلکہ یہ 5 انگلیاں اپنے طرف کرنی پڑیں گی, نہیں تو کوئی اور نہ کہے کہ 4 تمہارے طرف ہی ہیں. 5 پوری کرو اور اپنے آپ سے شروعات کریں. کب سے کرنا چاہیے یوسف بھائی؟ فوری طور پر, یعنی ابھی سے شروعات ابھی چیک کر لیں ہم کیا کیا صاف ہے سلسلہ, لیکن دیکھ رہے ہیں سلسلہ اس اسکرین کا کیا حال ہے. اسکرین لیکن سلسلہ دیکھنے کے بعد بھلے کریں, اسکرین کا کیا حال ہے, جو ریموٹ ہے اس کو چیک کر لے. ہاں, ریموٹ کی بھی حالت خراب ہوتی ہے. ریموٹ میں جو سیل لگاتے ہیں اس کو دیکھ لے کہ وہاں جہاں سیل لگتے ہیں اس کی کیا حالت ہے. ہمارے بیڈ روم, ہمارا ڈرائنگ روم, ہمارا گیسٹ روم, اس کو دیکھ لے, چیک کر لے. ابھی سے شروع کر دے, ابھی سے شروع کر دیں. اچھا, ابھی آپ نے ایک بڑی اچھی بات بتائی, غسل کرنے والی. جی, تو وہ میں نے انٹینشنلی وہ پوچھا تھا, ایمفیسائز کیا تھا اس ورڈ پر, کیونکہ میں چاہ رہا تھا کہ علی مدنی صاحب غسل کے حوالے سے بتائیں. غسل کرنا اور پانی سے یعنی بدن کو دھو لینے میں کوئی فرق ہے کیا ہے, یہ ہماری کیا تہذیب ہے اس میں؟ غسل اصل میں غسل نام ہے,
اپنے پورے بدن کو صاف کرنے کا. کیا بات. تو اس لیے تاکہ ہمارے پورے بدن پر اچھی طرح پانی بہہ جائے, یعنی یہ فرمایا کہ ہر جگہ 2 قطرہ پانی بھیجا ہے. غسل کی جو تعریف ہے نا, دھونے کی تعریف, دھونا صرف یہ نہیں کہ آپ نے ایک بالٹی اٹھائی جو ڈالی فارمیلٹی پوری کر لی, غسل ہو گیا, تو یہ اصل میں غسل نہیں ہے. یعنی کتنا بھی نہا لیں وہ نہیں ہوگا. ہاں, تو یہ ہے کہ اب اس میں جو ہے نا ہماری شریعت اسلامیہ, ہمارے جو نبی پاک علیہ السلام کی طرف سے تعلیم ہے اور جو ہمیں تعلیم دی گئی وہ یہ کہ غسل کے اندر 3 فرض رکھے گئے. اوکے, یعنی یہ 3 فرض اگر اس پر صحیح طریقے سے عمل کر لیا جائے تو جسم کا ہمارا کوئی بھی ظاہری حصہ جو ہے وہ سوکھا نہیں رہے گا, اور ہر جگہ پانی بہہ گیا تو وہ دھل گیا تو انشاءاللہ آپ صاف ہو جائیں گے. پہلا جو فرض بتایا گیا ہے وہ ہے کلی کرنا, منہ کے اندر ہر جگہ پانی اچھی طرح پہنچ جائے. دوسرا ہے ناک میں پانی چڑھانا, ناک کے اندر جو گندگی ہے, جو بھی اس میں غلاظت ہے وہ صاف ہو جائے. اور تیسرا ہے تمام ظاہری بدن, جو بدن ہمارا دکھتا ہے وہ اس تمام ظاہری بدن پر ہر جگہ پانی پہنچ جانا. کیا بات ہے, ماشاءاللہ. ہمارے آقا کتنی باریکی سے, یعنی ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو, ان چھوٹے چھوٹے ایلیمنٹس میں بھی ڈسپلین لانے کی تعلیم ہمیں دے رہے ہیں. یعنی نہانے میں پڑھ رہا تھا غسل کے طریقے میں, تو یوں لکھا تھا کان کے پیچھے انگلی گھما لیں, ابروؤں کے نیچے اس طرح سے, پلکوں کے اوپر انگلی گھما لیں, تاکہ وہ حصہ بھی کیوں دھوئے بغیر رہ جائے. تو ظاہر صفائی کی شروعات خود سے ہی کرنی ہے, اور ہر چیز میں صفائی کی کوشش اگر ہوگی تو یقیناً جو ہے وہ اچھا معاشرہ بنے گا. ناظرین, چونکہ وقت ہو چلا ہے ہمارے سلسلے کے اختتام کا, اگلے ہفتے پھر ملیں گے ہم, میں اور آپ اسی وقت پہ نئے ٹاپک کے ساتھ ضرور ملیں گے. آج کے ٹاپک کو تھوڑا کنکلوڈ کرتا چلوں کہ صفائی ستھرائی ہمیں کرنی ضرور ہے, شروعات خود سے کرنی ہے, پھر اپنے ارد گرد صفائی رکھنی ہے, اور اپنے ذریعے گندگی ہونے سے بچانا ہے. یعنی آپ جا رہے ہیں, گندگی کہیں ہو رہی, ریپر جو ہے وہ اپنے ساتھ رکھ لیں, اپنے پاس ایک جو ہو سکے نا ایک کیری بیگ چھوٹا سی رکھ لیں, جس میں آپ اپنے ساتھ کوئی ریپر ڈالنی ہے, کوئی اور چیز ڈالنی ہے, اس کے اندر آپ ڈالیں. آپ دیکھیں کہ ڈسٹ بین ہے اور کسی نے کوئی چیز پھینکی, ڈسٹ بین میں نہیں گئی, آپ خود اٹھا کر ڈال دیں. اس کو جا کر چلانے سے اچھا ہے کہ آپ خود اٹھا کر ڈالیں. اچھا, میں نے ابھی ایک اسٹیشن پہ تھا کچھ دنوں پہلے, یاد آ گیا ضمناً, تو ایک بہت زیادہ عمر نہیں تھی لڑکے کی, اس کو دیکھا کہ کسی نے جو ہے نا وہ کچھ پیا اور اس کو یوں پھینکا تو ڈسٹ بین میں ٹکرا کے نیچے گر گیا. وہ پیچھے سے آیا, آ کر اس نے اٹھایا اور ڈسٹ بین کھول کر ڈالی. وہاں پر ایک پولیس آفیسر کھڑے تھے, انہوں نے وہ پیٹھ تھپتوائی, یار بہت بڑھیا, بہت بڑھیا, دس از ینگ جنریشن آف انڈیا, دس از گوئنگ ٹو برنگ گڈ چینجز فار اوور کنٹری. تو یقیناً ہمارا ڈسٹ بن سے ایک بات یاد آ گئی, اس کو شامل کر لیتے کہ ڈسٹ بن کی بھی صفائی ہونی چاہیے. ڈسٹ بن کی صفائی ہونی چاہیے. اچھا, ہم نے کیا کیا, ہم نے آفیسز میں اب اپنے آفیسز میں ماشاءاللہ وہ اندر تھیلی والا سسٹم بنا لیا ہے, تاکہ وہ گندگی بھی کم ہو, اور اس کو بھی کچھ دنوں پہ دھو دینا چاہیے, اس کی بھی صفائی کی جائے. بھپکا نکلتا ہے, کسی نے کھولا بھائی ڈسٹ بن میں ڈال دو, تو جیسے کھولا تو بھپکا نکلا. تو خیر, یہ 3 چیزوں پر غور کر لیں, انڈیویجول صفائی, اپنے ارد گرد کی صفائی, اور اپنے ذریعے ہونے والی گندگیوں سے بچائیں. ہمیں اپنے دیش کو صاف ستھرا, ملک ویسے صاف ستھرا ہے ہی لیکن اور صاف ستھرا بنانا ہے, اپنے اطراف کو صاف ستھرا بنانا ہے, تاکہ آنے والی جنریشن کو جو کل کا کل ملے, جسے ہم کہتے ہیں نا کل ملنے والا کل ہے, وہ گرین ہو اور کلین ہو. ہمارے ساتھ بنے رہیں, FGN چینل دیکھتے رہیں, اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیتے رہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. گھر اور معاشرہ